شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 124 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مسلمانوں کے جاسوس نے اس لشکر کو اجنا دین کے علاقے میں خیمہ زن ہوتے دیکھا تھا۔ اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کے مقابلے کے لیے جانا ہی بہت بڑی جرت تھی۔ ناظرین، مقابلہ تو بعد کا مسئلہ تھا۔ 24 جولائی سن 634 کے روز خالد اپنی فوج کے ساتھ اجنا دین پہنچ گئے۔ وہ بیت المقدس کے جنوب میں پہاڑیوں میں سے گزرے تھے۔ ناظرین، ان پہاڑیوں کے ایک طرف میدان تھا۔ خالد نے وہاں قیام کا حکم دیا۔ تقریباً 1 میل دور رومی فوج خیمہ زن تھی۔ اس کا سالار اعلیٰ وردان اور سالار قبل قلار تھا۔ ناظرین، رومی فوج تو جیسے انسانوں کا سمندر تھا۔ مسلمانوں کی فوج اس کے مقابلے میں چھوٹا سا دریا لگتی تھی۔ اسلامی فوج کے جو دستے دوسری جگہوں پر تھے وہ آ گئے اور مسلمانوں کی تعداد 32,000 ہو گئی۔ ناظرین، 1 میل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ مسلمان اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر رومیوں کی خیمہ گاہ کی طرف دیکھتے تھے۔ انہیں حد نگاہ تک انسان اور گھوڑے نظر آتے تھے۔ ناظرین، 2-3 دنوں بعد خالد کو بتایا گیا کہ فوج میں کچھ گھبراہٹ سی پائی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان 9,000 مجاہدین میں ذرا سی بھی گھبراہٹ نہیں تھی جو خالد کے ساتھ تھے۔ وہ عیسائیوں، غسانیوں اور رومیوں کے خلاف لڑتے چلے آئے تھے۔ وہ رومیوں کی اتنی زیادہ فوج سے خوف زدہ نہیں تھے۔ دوسرے دستوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خالد خیمہ گاہ میں گھومنے پھرنے لگے۔ وہ جہاں رکتے ان کے ارد گرد مجاہدین کا مجمع لگ جاتا۔ خالد نے سب سے ایک ہی جیسے الفاظ کہے، اسلام کے سپاہیوں، میں جانتا ہوں تم نے اتنی زیادہ رومی فوج پہلے کبھی نہیں دیکھی، لیکن تم اتنی بڑی فوج کو پہلے شکست دے چکے ہو۔ خدا کی قسم، تم ڈر گئے تو ہار جاؤ گے، اور اگر تم نے اس لشکر پر فتح پالی تو رومی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اپنے اللہ کے نام پر لڑو، اسلام کے نام پر لڑو۔ اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو دوزخ کی آگ میں جلو گے۔ جب لڑائی شروع ہو جائے تو اپنی صفوں میں بد نظمی پیدا نہ ہونے دینا۔ قدم جمع کر رکھنا جب تک میری طرف سے حکم نہ ملے۔ پیچھے ہٹنا، نہ حملہ کرنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ادھر رومیوں کا سالار اعلیٰ وردان اپنے کمانداروں سے کہہ رہا تھا، اے رومیوں، قیصر روم کو شکست کی ذلت سے بچانا تمہارا فرض ہے۔ قیصر روم کو تم پر اعتماد ہے۔ اگر تم نے ان عربی مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست نہ دی تو یہ تم پر ہمیشہ کی طرح غالب آ جائیں گے۔ یہ تمہاری بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو بے آبرو کریں گے۔ اپنے آپ کو منتشر نہ ہونے دینا۔ صلیب کی مدد مانگو، فتح تمہاری ہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایک کے مقابلے میں تم 3 ہو۔ ناظرین، 2-3 دن مزید گزر گئے۔ خالد دشمنوں کی صحیح تعداد اور کیفیت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی بھی جاسوس کو بھیج سکتے تھے، لیکن انہیں جس قسم کی معلومات کی ضرورت تھی وہ کوئی ذہین اور دلیر آدمی حاصل کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ انہیں کوئی آدمی دیا جائے۔ ابن ولید سالار درار بن الازور نے کہا، کیا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا؟ خدا کی قسم، مجھ سے بہتر یہ کام کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ زرار وہ سالار تھے جنہوں نے بصرہ کے مارکے میں نہ صرف اپنی زرہ اتار پھینکی بلکہ قمیض بھی اتار کر کمر تک برہنہ ہو گئے اور ایسے جوش سے لڑے کہ سارے لشکر کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں ابن الازور، خالد نے کہا، تمہارے سوا یہ کام اور کون کر سکتا ہے؟ تم ہی بہتر جانتے ہو کہ تمہیں وہاں کیا دیکھنا ہے۔ ناظرین، زرار نے قمیض اتار پھینکی اور کمر تک برہنہ ہو گئے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو خالد اور دوسرے سالاروں نے قہقہ لگایا، خدا حافظ میرے رفیقوں۔ زرار نے ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، اللہ تجھے سلامت رکھے ابن الازور۔ خالد نے کہا، رومیوں کی خیمہ گاہ کے قریب ایک اونچی ٹیکری تھی۔ ناظرین، زرار نے گھوڑا نیچے
چھوڑا اور ٹیکری پر چڑھ گئے۔ ناظرین، مسلمانوں اور رومیوں کی خیمہ گاہ کے درمیان 1 میل کا علاقہ خالی تھا۔ دونوں فریقین کے گشتی سنتری اس علاقے میں گردش کرتے رہتے تھے۔ یہ گشتی سنتری گھڑ سوار ہوتے تھے۔ زرار کو رومیوں کے گشتی سوار نہیں دیکھ سکے تھے۔ ناظرین، زرار ٹیکری پر چڑھے تو دوسری طرف رومیوں کے سنتری موجود تھے۔ انہوں نے زرار کو دیکھ لیا۔ زرار تیزی سے نیچے اترے اور کود کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ انہیں پکڑنے کے لیے رومی سوار ٹیکری کے دونوں طرف سے آئے۔ ان کی تعداد مورخوں کے مطابق 30 تھی۔ ناظرین، زرار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی لیکن گھوڑے کو تیز نہ دوڑایا۔ رومی سواروں نے بھی گھوڑے تیز نہ دوڑائے۔ وہ غالباً محتاط تھے کہ مسلمان سنتری کہیں قریب موجود ہوں گے۔ ناظرین، پھر بھی رومی سواروں نے زرار کا تعاقب جاری رکھا اور زرار معمولی رفتار سے چلے آئے۔ رومی سوار انہیں گھیرے میں لینے کے لیے پھیلتے چلے گئے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے گئے۔ ناظرین، زرار ان کے بکھرنے کے ہی منتظر تھے۔ ان کے پاس برچھی تھی۔ ان کی اپنی خیمہ گاہ قریب آ گئی تھی۔ ناظرین، اچانک زرار نے تیزی سے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور ایڑ لگائی۔ ان کا رخ اس رومی سوار کی طرف تھا جو ان کے قریب تھا۔ ناظرین، انہوں نے اس رومی سوار پر برچھی کا وار کیا۔ وار بڑا زوردار تھا۔ رومی سنبھل نہ سکا۔ زرار کا حملہ غیر متوقع تھا۔ یہ سوار گھوڑے سے گر پڑا۔ ناظرین، دوسرے رومی سوار ابھی سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ زرار کی برچھی ایک اور رومی کے پہلو میں اتر چکی تھی۔ ناظرین، تیسرا سوار زرار کی طرف آیا تو زرار کی برچھی میں پرویا گیا۔ مسلمانوں کی خیمہ گاہ قریب ہی تھی، پھر بھی رومی زرار کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، زرار مانے ہوئے شاہ سوار تھے۔ وہ رومیوں کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ ناظرین، زرار بھاگ نکلنے کی بجائے انہی میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچھی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچھی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ناظرین، ان کی تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ ناظرین، زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمہ گاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بر وقت بھانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ ناظرین، زرار اپنی خیمہ گاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و غوغا بپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد کے سامنے گئے تو خالد کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ خالد نے درست لہجے میں کہا۔ اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی؟ کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ ابن ولید، زرار بن الازور نے کہا، خدا کی قسم، تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا۔ اس کے بعد خالد نے کسی کو رومی خیمہ گاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ ناظرین، 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد کے اپنے شب و روز جاگتے، سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور فوج کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی، لیکن خالد فتح کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ ناظرین، وہ ہر شام سالاروں اور کمانداروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ ناظرین، رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار قبل قلار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ متعدد مورخوں نے، خصوصاً واقدی نے، یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا۔ قبل قلار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا، ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بے
بے معنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ وردان نے کہا، کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے، قبل کلار نے کہا۔ ہاں، ایسا کئی بار ہوا ہے، وردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سواروں کو مار گرایا ہے؟ قبل کلار نے کہا، 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے، وہ سپاہی تھے، بزدل تھے۔ وردان نے کہا، تم سالار ہو، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا اور 19 کو مار گرایا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔ اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 125 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔